شیطان نام کیسے پڑا؟ ابلیس کو ہم شیطان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ نے اس زمین کو خلق کیا تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین پر کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس روح زمین پر پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی، اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس کے بدبخت والدین کون تھے، اور اس روح زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ معزز خواتین و حضرات، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک پوری لازمی دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 مخلوقات کو ہی پیدا کیا، ایک کا نام ناری ہے اور دوسری کا نام نوری ہے۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل آگے نہیں بڑھتی، وہ اس لیے کہ اللہ نے اس نوری نسل کے جوڑے پیدا نہیں کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات ہیں۔ روایت میں لکھا ہے، سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا، خداوند تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ دونوں نے آپس میں شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات مقدار میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ یہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ تمام جنات ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں اور اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات کی نسل میں ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی بلند قد اور طاقتور تھے۔ کہا جاتا ہے چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی، اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی تھی۔ چلیپا جن تمام جنات کا سردار تھا، اس کی بہت زیادہ وحشت تھی، اس کے نام سے بڑے جن خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ عزازیل بھی اپنے والدین کی طرح بلند قد، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ اس زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس زمین پر جہاں جہاں بھی نظر ڈالتے جنات ہی جنات تھے۔ یہ زمین پر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ جب جنات نے زمین پر تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر تمام جنات سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین پر فتنہ فساد برپا کرنے لگے تو فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترے۔ فرشتوں نے زمین پر آ کر تمام جنات کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنوں نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے برعکس فرشتوں اور جنوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں فرشتے تمام جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے، جس میں عزازیل کے والدین بھی تھے، اور باقی رہ جانے والے جنات کو اللہ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں کے درمیان عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں پر لے گئے تو شیطان بھی ان فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کا بندوبست کیا جائے، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ کا ایک نیک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ عزازیل نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اسی نتیجے میں
عزازیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔ فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ کے سب سے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ پیارے معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے نزدیک سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد غالباً 2000 سال عزازیل روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ایک دن عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، اے میرے خدا، اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اس کے بعد عزازیل اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ وہ شیطان مردود کون ہے۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل، تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا اور اس میں جان تک نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب سے گزرتے تو اسے بہت حیرت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح داخل کر دی، اس دن اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے میرے سامنے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد جب سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیر کرے گا۔ تو اس وقت تمام فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ تیرا بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے میرے فرشتوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت ہر فرشتے کو حکم دیا گیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے میرے خدا، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں اس مٹی کے پتلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوں۔ عزازیل کی اس بات کو سننے کے بعد اللہ نے
अज़ाज़ील को हुक्म दिया कि तुम मेरी बारगाह से निकल जाओ, तो शैतान मरदूद हो चुका है, तुम पर क़यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। उस वक्त अज़ाज़ील को ये महसूस हुआ कि जो लोहे महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दरअसल मैं ही हूँ। इसी तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया, तो शैतान मरदूद अल्लाह ताला से कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैं चाहता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद की बात मान ली, उसको क़यामत तक की मोहलत दी गई। उस वक्त शैतान अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, मैं तेरे बंदों को तेरी राह से भटकाऊंगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा, और बहुत से तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। उस वक्त शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदे को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला कर देगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने करम और फजल से अपने बंदों को माफ करता जाऊंगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे सुनने वालों, इस तरह गरूर और तकब्बर की वजह से अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डालकर उसको आसमान से नीचे जमीन की जानब फेंक दिया और शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। रवायत में आता है, जब कुर्बे क़यामत दूसरा सूर फेंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा और उसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हमेशा अपनी फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होती है एक अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।